آج ویو 360 میں افغان جنگ کے بعد امریکیوں کی اکثریت فوج کو بیرون ملک تعینات کرنے کے خلاف۔ فوج کو صرف اس وقت بھیجنا چاہیے جس وقت ہمارے اپنے اہم قومی مفادات کو خطرہ ہو۔ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے شمالی علاقوں پر کتنا گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس اب یوں آنا شروع ہو گئے بجائے ایک انٹرول کے بعد آنے کے، اب یہ گریجولی آنا شروع ہے۔ اور امریکہ میں کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کی بوسٹر شاٹس دینے کے فیصلے پر سخت تنقید کیوں؟ اپنے ملک سے باہر فوجی تعینات کرنے میں امریکہ دنیا بھر میں سر فہرست ہے، لیکن امریکی شہری اب اس میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ دفاع سے متعلق ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ اس سال مارچ تک امریکہ کے تقریباً 2.25 لاکھ فوجی کم و بیش 80 ممالک میں موجود تھے، بیشتر غیر جنگی آپریشنز کا حصہ ہیں۔ مگر ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکیوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ فوجیوں کو کم سے کم بیرون ملک تعینات کیا جائے۔ امریکہ کے غیر سرکاری ادارے یوریشیا گروپ فاؤنڈیشن کے اس نئے ملک گیر سروے سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر شہری چاہتے ہیں کہ امریکہ دنیا بھر میں سفارتکاری پر اب زیادہ زور دے۔ یہ نتائج افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے اختتام کے بعد بڑے پیمانے پر رائے شماری میں سامنے آئے ہیں۔ امریکی فوج کے اگست میں افغانستان سے نکلنے کے بعد صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ امریکہ مسلسل جنگ کے دور سے انتھک سفارتکاری کے دور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 2000 امریکی ووٹروں کے ایک نئے قومی سروے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر امریکی اس بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ یوریشیا گروپ فاؤنڈیشن کی طرف سے رائے شماری میں حصہ لینے والوں کی اکثریت امریکی فوجیوں کی بیرون ملک تعیناتی کی تعداد میں تخفیف اور اسی طرح بیرون ملک سیکیورٹی کمٹمنٹس میں کمی چاہتی ہے، جبکہ 58% کا کہنا ہے کہ امریکی سفارتکاری کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتا چلا کہ خاصی بڑی اکثریت 62% سوچتی ہے کہ افغانستان کی جنگ سے ملنے والا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ امریکہ کو کسی بھی ملک کی تعمیر کرنے کا کام ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ فوج کو صرف اس وقت بھیجنا چاہیے جس وقت ہمارے اپنے اہم قومی مفادات کو خطرہ ہو۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 سے 29 سال کی عمر کے نوجوان رائے دہندگان میں 80% کا خیال ہے کہ اگر امریکہ پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے تو بیرون ملک فوجی کارروائی کا حکم دینے سے پہلے صدر کو کانگریس کی منظوری لینا ضروری ہونا چاہیے۔ 65% نوجوان امریکی ایران کے ساتھ نیوکلیئر مذاکرات کی تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ وہ امریکہ کی جانب سے مشرقی ایشیا میں چین کی ابھرتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجی موجودگی کو بڑھانے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور ان میں سے اکثریت امریکہ کے دفاعی اخراجات کو بھی کم کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا وہ عالمی سطح پر چیلنجز کو حل کرنے کے لیے اپنے سے زیادہ عمر کے افراد کے مقابلے میں امریکہ کی عسکری طاقت اور فوج پر انحصار کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ سروے کے مطابق چین اور روس سے عہدہ برا ہونے کے بہترین طریقہ کار کے معاملے پر امریکی منقسم دکھائی دیتے ہیں۔ 40% لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، مگر یہ رائے ایک ایسے ماہر سے تضاد میں ہے جن کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر امریکی خارجہ پالیسی سے متعلق دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کے درمیان اتفاق رائے ہے۔ جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے، واشنگٹن ڈی سی چین کو جنون کی حد تک ایک ابھرتے ہوئے مد مقابل کے طور پر دیکھتا ہے۔ خود صدر نے اس دور کے بارے میں بات کرتے ہوئے اکثر کہا ہے کہ ہم عظیم طاقت کی مسابقت کے ایک دور میں داخل ہو رہے ہیں، ایسا دور جہاں جمہوریت آمریت کے مقابل ہے۔ ایک حقیقی تشویش یہ ہے کہ چین ایک مطلق عنان ملک ہے جس کے پاس بہت سے وسائل اور ایک واضح منصوبہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عالمی سطح پر جو بھی بات چیت ہو اس میں اسے برتری حاصل ہو۔ سروے کے مطابق انسانی ہمدردی پر مبنی امداد، قدرتی آفات میں دی جانے والی امداد اور کووڈ-19 کے لیے بین الاقوامی معاونت امداد کی سب سے مقبول اقسام میں شامل ہیں، جبکہ فوجی امداد اور ہتھیاروں کی فروخت کو سب سے کم مقبولیت حاصل ہے۔ سنڈی سین کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ افغانستان کے معاشی اور سماجی حالات جس رفتار سے خراب ہو رہے ہیں، وہاں سے پناہ کی تلاش میں نکلنے والوں کی تعداد میں آئندہ ہفتوں کے دوران اضافہ ہوگا۔
ریڈ کراس نے عالمی برادری سے $2 کروڑ 40 لاکھ کی امداد کی اپیل کی ہے تاکہ آنے والے مہینوں میں ہزاروں افغان مہاجرین کو پڑوسی ممالک میں آباد کرنے کی تیاری کی جا سکے۔ IRC کے مطابق اندرون ملک نقل مکانی عروج پر ہے، تاہم اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوری سے اب تک تقریباً 30,000 افراد تحفظ کی تلاش میں سرحد کے پار جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ افغانستان کئی پیچیدہ ہنگامی حالات کی لپیٹ میں ہے۔ لاکھوں لوگ شدید خشک سالی، خوراک اور پانی کی قلت، کووڈ-19 کی وبا اور تباہ حال معیشت جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور یہاں امریکہ میں ان افغان شہریوں کی آبادکاری توجہ کا مرکز ہے جنہوں نے جنگ کے دوران غیر ملکی افواج یا اداروں کے لیے کام کیا تھا۔ 10 امریکی سینیٹرز نے، جن کا تعلق صدر بائیڈن کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکہ آنے کے اہل افراد کا انخلاء تیزی سے یقینی بنانے کے لیے 2 نئے اعلیٰ سطحی عہدے قائم کریں۔ اس وقت پیش ہے نعمت اللہ ہاگوری کی کہانی، جو 7 بچوں کے والد ہیں اور اسپیشل امیگرنٹ ویزا پر امریکہ آئے۔ انہیں کابل کے ہوائی اڈے میں داخل ہونے میں ہی 4 دن لگ گئے۔ اس وقت وہ محفوظ تو ہیں، لیکن اپنے وطن میں اپنے آخری دنوں کو یاد کرنا ان کے لیے اب بھی تکلیف دہ ہے۔ نعمت اللہ ہاگوری کو 15 اگست کا دن نہیں بھولتا جب افغانستان حکومت ختم ہو گئی اور طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ نعمت اللہ کو صرف 1 دن بعد اپنے خاندان کے ساتھ افغانستان سے روانہ ہونا تھا، لیکن طالبان نے ان کی پرواز منسوخ کر دی۔ It was a very bad day. اپنی پرواز سے پہلے انہوں نے کابل میں 12 روز انتہائی مایوسی اور تکلیف میں گزارے۔ Unfortunately, when I came to کابل ایئرپورٹ، جب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات 11 بجے کابل ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے توقع نہیں تھی کہ وہاں اتنے لوگ ہوں گے۔ میں نے 3 بچوں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے۔ ایک خاتون کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ سخت گرمی، لوگوں کا ہجوم، افراتفری اور چیخ و پکار۔ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد باڑ کے اوپر لگے خاردار تاروں سے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ My all family was crying. میرا پورا خاندان رو رہا تھا کیونکہ وہ سب زخمی ہوئے تھے۔ میری ایک بیٹی اور بیٹا تار پر چل رہے تھے، بغیر جوتوں کے، ننگے پاؤں۔ جب ان کا خاندان ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر پہنچا تو نعمت اللہ کو اپنے خاندان کے کچھ افراد کو وہاں چھوڑنا پڑا اور لوگوں کی بھیڑ میں گم جانے والے اپنے 2 بیٹوں اور 9 سال کی بیٹی کی تلاش میں واپس جانا پڑا۔ I thought that she died. میں نے سوچا شاید وہ زندہ نہیں ہے کیونکہ میں پہلے ہی 3 مرے ہوئے بچوں کو دیکھ چکا تھا۔ 6 گھنٹے بعد میں نے اپنے 2 بیٹوں کو ڈھونڈ لیا اور جب میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا تو میں رو رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا، میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ نعمت اللہ کو ان کا 16 سالہ بیٹا بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا۔ He was dropped on the ground and I took in my body. وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور میں اسے خود اٹھا کر لوگوں سے دور لے گیا۔ لوگ اس سے زیادہ لمبے تھے اور وہ چھوٹا تھا اور وہ لوگوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی اور شدید گرمی تھی، لہٰذا میں اسے باہر لے آیا اور اسے پانی دیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے سانس لینا شروع کر دی۔ نعمت اللہ کو ایئرپورٹ کے اندر پہنچنے میں 4 دن لگ گئے۔ تب تک ان کی بیوی اور ان کے 4 بچے ہوائی جہاز میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ پہلے قطر اور پھر امریکہ پہنچے۔ پورا خاندان بالآخر 12 دن بعد واشنگٹن ڈی سی میں دوبارہ ملا، جہاں وہ ایک ایسے ہوٹل میں ٹھہرے جہاں دیگر افغان مہاجرین بھی کسی مستقل رہائش کے منتظر ہیں۔ دیگر مہاجرین کو ورجینیا، ٹیکساس، وسکانسن اور نیو جرسی میں فوجی اڈوں پر بھیجا گیا ہے۔ بچے افغانستان میں گزارے دنوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ امریکہ میں ایک نئی خوشباش زندگی کی توقع کر رہے ہیں۔ I really want to start playing football with my brother. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں، اسکول جانا چاہتا ہوں اور کچھ دوست بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں واقعی تنہا ہوں۔ ایسے میں جب وہ یہاں کوئی مستقل گھر ملنے کے منتظر ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے نعمت اللہ اور ان کے خاندان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ رضاکار اور مقامی لوگ ہوٹل میں ان کے لیے دیگر اشیاء لائے۔ زیادہ تر پناہ گزین خالی ہاتھ امریکہ پہنچے ہیں۔ نعمت اللہ یہاں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں اور انہیں یہ خوف بھی ہے کہ طالبان ان کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچائیں گے جو ابھی تک افغانستان میں ہیں۔ They know my father, they know my brothers. وہ میرے والد اور میرے بھائیوں کو جانتے ہیں۔ جب میں افغانستان سے نکل گیا تو وہ میرے خاندان کو تلاش کر رہے تھے، میری بجائے وہ انہیں لے جائیں گے، میرے والد، میرے بھائیوں کو۔ نعمت اللہ کا کہنا ہے کہ اس ساری افراتفری سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ ہر دن کا آغاز ایک ساتھ چہل قدمی سے کرتے ہیں، وہ خوف کے بغیر جینا سیکھ رہے ہیں۔ اب نعمت اللہ اور ان کے خاندان کو کیلیفورنیا منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اور اہم بات جو نعمت اللہ اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدترین دن اب ان کے ماضی کا حصہ ہیں۔ انوش اویتسیان کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
کیا افغانستان کے معاملے پر برادر اسلامی ممالک کے مفادات ٹکرا رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اس بارے میں ایک تفصیلی مضمون آج آپ کو ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا تمام تر کانٹینٹ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو facebook.com/VOA Urdu کے پیج کو فالو کرتے رہیے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ ماحولیاتی تبدیلی کو اب ہمارے دور کے سنگین ترین مسائل میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ اسے اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کہیں اور ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ لیکن پاکستان کے شمالی علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلیاں زندگی کے ہر پہلو پہ اب بہت گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکردو سے عدیل احمد کی یہ رپورٹ۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا ذکر تو ہم سب کہیں نہ کہیں سنتے ہی رہتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ لیکن یہ بین الاقوامی مسئلہ پاکستان کے ایک عام آدمی کا مسئلہ کیسے بن رہا ہے، اس کا اندازہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں زیادہ بہتر طور پر لگایا جا سکتا ہے، جہاں دنیا کے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک فیکٹ ہے ابھی ان دنوں میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ 2019 میں اسکردو آیا، ایکسٹریم کولڈ یا ایکسٹریم ویدر سچویشن ونٹرز میں نے دیکھے، اور اس وقت جو ہے ایکسٹریم ویدر سچویشن ہم سمر میں دیکھ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں ٹھنڈ کم ہوتی تھی، اب ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں گرمی کم ہوتی تھی، فینز نہیں لگاتے تھے لوگ، اب لوگوں نے فینز لگانے شروع کیے ہیں، ACs پہ جانا شروع کیے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے اس دفعہ سردیوں کا ڈیوریشن بہت بڑا۔ پہلے نارملی ہمارے یہاں پہ مارچ میں سوئنگ ایگریکلچر کا سٹارٹ ہوتا تھا، لیکن اس سال جو ہے مئی کے سیکنڈ ویک تک جو ہے ایگریکلچر سٹارٹ ہوا، کیونکہ سنو میلٹ بہت لیٹ ہوا اور جو ونٹر سیزن ہے بہت پرولونگ ہوا۔ اسی حساب سے جو آپ کے ایگریکلچر کے پروڈکٹ ہارویسٹنگ ہے وہ ٹائم بھی جو ہے نا، ایک تو ہارویسٹنگ کم بھی ہوئی ہے اور اس کا جو ہارویسٹنگ ٹائم بھی جو ہے بہت آگے چلا گیا، جس کی وجہ سے جو بنیادی جو لائیولی ہوڈ کا سورس ایگریکلچر بہت ہی زیادہ جو ہے اس پہ ایفیکٹ پڑا ہے۔ زراعت کے مسائل کے ساتھ پانی کی قلت بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ سردی کا دورانیہ طویل ہونے کی وجہ سے برف مہینوں نہیں پگھلتی تو پانی کی قلت ہو جاتی ہے، اور جب شدید گرمی میں کم عرصے میں زیادہ برف پگھلتی ہے تو سیلاب کی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکردو میں آپ کا جو ریور لیول ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، نالوں میں آپ کے پانی کا لیول بڑھ گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سائیکل چل رہا ہوتا، 2005 میں فلڈنگ ہوئی، پھر میسیو فلڈ آپ کے 2010 میں ہوئی، پھر ہم نے 2015 میں دیکھا، 2015 کے بعد ہر سال ہم فلڈز دیکھ رہے ہیں۔ تو اٹ مینز کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس اب یوں آنا شروع ہو گئے، بجائے ایک انٹرول کے بعد آنے کے، اب یہ گریجولی آنا شروع ہو گئے۔ ہماری کوشش ہے کمیونٹی کو ہم لوگ آگاہ کرائیں کہ کتنا ورس سچویشن کریٹ ہو رہا ہے، تو لیکن آہستہ آہستہ سے جو ہے کمیونٹی اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے، کیونکہ فوڈ سیکیورٹی اور پلس جو ہے یہاں پہ جو ان کے دوسرے لیولی ہوڈ کی چیزیں بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، تو آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے جگہوں پہ ان کے جو سٹرکچرز ہے، جو انہوں نے جو کنسٹرکشن سٹائل ہے، یہ ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ڈیزاسٹر کے امپیکٹس ہمارے اوپر ہے اور اس کے لیے میٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے اور مقامی آبادی کو درپیش خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی لوگ بھی اب اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک کر رہے ہیں اور اپنے طرز زندگی میں بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ قمر وزیر کے ساتھ عدیل احمد، اردو VOA، اسکردو۔ آپ نے دیکھا ماحولیاتی تبدیلی ایک خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اب چلتے ہیں مشرق وسطی۔ ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یروشلم ایک مقدس شہر ہے، لیکن یہ ایک مخلوط شہر بھی ہے۔ اس کی 1/3 سے زیادہ آبادی فلسطینی ہے جو کہ مشرقی یروشلم میں رہتے ہیں اور عربی زبان بولتے ہیں۔ لیکن مشرقی یروشلم کی کئی خواتین اب عبرانی زبان سیکھنے میں دلچسپی لے رہی ہیں، جو کہ یہودیت کے پیروکاروں کی زبان ہے، اور ایک غیر منافع بخش اسرائیلی تنظیم ان عرب خواتین کو عبرانی سیکھنے میں مدد بھی دے رہی ہے۔
मशरकी यरूशलेम के एक फ़लस्तीनी कम्युनिटी सेंटर में सुंदस तावील इसराइली डॉक्टरों और अस्पतालों के दौरे के दौरान इस्तेमाल होने वाली इब्रानी ज़बान सिखाती हैं। तावील, जो खुद एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, गैर सरकारी इदारे लिसान में रज़ाकाराना तौर पर पढ़ाने वाली जोशो जज्बे से भरपूर एक टीचर हैं। लिसान यरूशलेम में फ़लस्तीनी ख़वातीन के लिए इब्रानी तालीम का प्रोग्राम चलाती है। सुंदस इस तंजीम के 50 रज़ाकार टीचर्स में से एक हैं, जिसमें दोनों अरब और यहूदी शामिल हैं। चूँकि लिसान इनकी इब्रानी ज़ुबान सीखने में मदद करती है, इसलिए मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती थी ताकि ख़वातीन को इस मुल्क के उमूर में शामिल किया जाए और इब्रानी ज़ुबान बगैर किसी की मदद के बोलने का अहल बनाया जाए। लिसान की सरबराह का कहना है कि इब्रानी ज़बान सीखने की ज़रूरत ख़ास तौर पर मशरक़ी यरूशलेम की ख़वातीन के लिए है, जहाँ 3/4 ख़वातीन बेरोज़गार हैं। मशरक़ी यरूशलेम में सूरत हाल ये है कि मर्द अपने काम की वजह से इब्रानी ज़बान सीखते हैं। हम इसे मुलाजमत के लिए दरकार इब्रानी कहते हैं, लेकिन कई बार वो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते। लेकिन रवायती तौर पर ख़वातीन घरों में रहकर ख़ानदान, बच्चों और घर की देखभाल करती हैं और उन्हें इब्रानी ज़बान सीखने का मौका नहीं मिलता, लिहाजा उनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार अपने ख़ानदान के अफराद और अपने शौहरों पर होता है। लिसान हर साल 500 से 400 ख़वातीन के लिए इब्रानी की क्लासेस का इनेकाद करती है। यरूशलेम के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली सोहेर एस्पिटन को अपनी इब्रानी ज़बान की अहलियत पर फ़ख्र है। उन्होंने लिसान के निसाब के 4 दर्जे मुकम्मल किए हैं। अब वो नौकरी तलाश करने की महारत के हसूल से मुताल्लिक लिसान के जदीद कोर्सेज में हिस्सा लेंगी। एक अरब औरत के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाने के लिए इब्रानी ज़बान सीखे। हस्पताल में, इसके बच्चों के स्कूल में जहाँ इब्रानी बोलने वाले असातिज़ा हैं, कॉलेज में, सेहत के मराकज़, सोशल सिक्योरिटी और पोस्ट ऑफिस में, हर जगह। इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा जंग में मशरकी यरूशलेम पर कब्जा करके बाद में इस शहर को इसराइल में ज़म कर लिया था, जिसे कई मुल्क तस्लीम नहीं करते। बाज़ फ़लस्तीनियों का कहना है कि इब्रानी ज़बान सीखना मशरकी यरूशलेम के इसराइली इंज़माम में ताउन करने के मुतरादिफ है। लिसान की डायरेक्टर इस सियासी दुश्वारी की सूरत हाल को तस्लीम करती हैं, लेकिन वो प्रोग्राम में पाए जाने वाली बकाए बाहमी का भी खैर मकदम करती हैं। हमारे बहुत से रज़ाकारों के लिए ये मशरक़ी यरूशलेम की ख़वातीन से मुलाकात का पहला मौका है और हमारे बहुत से तालिब इल्मों के लिए इसराइलियों के साथ कोई अच्छा और मस्बत राब्ता होने का पहला मौका है। तो यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम खुश हैं, लेकिन इस इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारते हुए हमारा मकसद ये है कि इंतहाई सख्त हालात में रहने वाले मशरक़ी यरूशलेम के रिहायशियों को हम इस शहर में ऐसे ज़्यादा मुतबादिल और रसाई फराहम करें जिनके वो मुस्तहिक हैं। अंदाजे के मुताबिक कोविड की आलमी वबा से पैदा होने वाले इक्तिसादी बहरान से पहले भी मशरकी यरूशलेम में रहने वाले तकरीबन 75% फ़लस्तीनी गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। लिसान के एहलकारों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इब्रानी ज़बान सीखने वाली फ़लस्तीनी ख़वातीन लेबर फोर्स में शामिल हो सकेंगी और अपने ख़ानदानों की कफालत में मदद कर सकेंगी। लिंडा ग्रैटस्टीन के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो। जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब सेहत।
امریکی حکومت نے حال ہی میں مخصوص عمر کے افراد اور خاص طبی مسائل کا سامنا کرنے والوں کے لیے کرونا وائرس ویکسین کے تیسرے ڈوز یا بوسٹر شاٹ کی منظوری دی ہے، لیکن اس فیصلے کی سخت مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ امریکی ادارہ برائے خوراک و ادویات کے 2 اعلیٰ عہدیدار اس فیصلے پر مستعفی ہو گئے۔ صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ بوسٹر شاٹ دینے کا فیصلہ آخر کیوں کیا گیا اور یہ متنازع کیوں ہے۔ اس ہفتے منگل کے روز جب صدر بائیڈن نے اپنی آستین چڑھائی تو وہ کرونا وائرس کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی فائزر ویکسین کی تیسری ڈوز یعنی بوسٹر شاٹ لگوا رہے تھے۔ امریکہ میں اب 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد، خاص بیماریوں میں مبتلا افراد اور 18 سے 64 سال کے وہ لوگ جن کے کام میں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہے، ان کے لیے حال ہی میں فائزر کی بوسٹر شاٹ کی منظوری دی گئی ہے، جسے تنقید کا سامنا ہے۔ مسئلہ سائنس کے مطابق عمل کرنے کا ہے۔ ایف ڈی اے کو فائزر کا ڈیٹا ملنے سے پہلے ہی صدر بائیڈن نے کہہ دیا کہ ہر ایک کو بوسٹر شاٹس لینا چاہیے، جس کی وجہ سے ایف ڈی اے کے اندر اس حد تک پریشانی پیدا ہو گئی کہ 2 سینئر عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا۔ ماہرین کے جائزہ لینے سے پہلے سیاستدانوں کو سائنس کے بارے میں بیانات نہیں دینے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بیماریوں پر قابو پانے کے امریکی ادارے CDC کی سربراہ کا ایڈوائزری کمیٹی کے ماہرین کی سفارشات کے برعکس فیصلہ امریکی اخبارات کی سرخیوں میں نمایاں نظر آیا، جن میں تنقید کی جا رہی ہے کہ ایسا انہوں نے سیاسی دباؤ میں کیا ہے۔ CDC کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہ میرا کام ہے کہ میں یہ تسلیم کروں کہ اقدامات کہاں سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ وبا کے دوران ہم اکثر اقدامات بہتری لانے کے ارادے سے اٹھاتے ہیں اور میں ان سفارشات کے ساتھ ایسا ہی کر رہی ہوں۔ امریکہ کو اس وقت کووڈ-19 کی ڈیلٹا قسم کا سامنا ہے اور 3/4 امریکیوں کو ویکسین لگنے کے باوجود اب بھی دنیا بھر کے کووڈ کیسز میں 1/4 حصہ امریکہ کے نئے انفیکشنز کا ہے۔ ڈاکٹر گریگوری پولینڈ کہتے ہیں اس پہ قابو پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ افواہیں اور غلط معلومات ہیں۔ تو آپ کو لوگ انکار کرتے نظر آتے ہیں، مثلا ماسک پہننے جیسا سادہ سا عمل، چاہے دوسرے لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے پہننا پسند نہیں کرتے۔ اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبائی بیماری پھیل رہی ہے اور پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو یوں بوسٹر خوراکوں کی ضرورت کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اگست میں امیر ممالک سے بوسٹرز پر عارضی پابندی عائد کرنے کے لیے کہا تھا، اور اب جبکہ بر اعظم افریقہ میں عالمی ادارہ صحت کے مطابق صرف 4% آبادی کو مکمل ویکسین مل سکی ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امیر ملکوں میں بوسٹرز یعنی تیسری خوراک دیے جانے پر افریقی ممالک کے رہنماؤں کی بے بسی اور غصہ نمایاں تھا۔ ویکسین میں جو ہم عدم مساوات دیکھ رہے ہیں وہ ہولناک ہے۔ یہ دیکھ کر واقعی دل ٹوٹ جاتا ہے کہ جب ہمارے بیشتر ملک اپنی آبادی کے 2% سے بھی کم افراد کو ویکسین دے پائے ہیں اور لوگوں کے لیے ویکسین کی تلاش میں ہیں، دوسرے ممالک بوسٹر ویکسین کہلانے والی تیسری خوراک دینے والے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بھی محفوظ نہیں جب تک ہر کوئی محفوظ نہ ہو۔ میں بہت فکر مند ہوں۔ میرے خیال میں ویکسین خاطر خواہ مقدار میں تیار کی جا رہی ہے۔ اسے کم آمدنی والے ملکوں میں تقسیم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے پاس ایک خاص درجہ حرارت میں رکھنے کی سہولتیں اور تقسیم کا اچھا نظام موجود ہو تاکہ ان کی ویکسین تک رسائی کی اہلیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ بہت سے ممالک میں ویکسین سے متعلق بہت زیادہ ہچکچاہٹ بھی ہے۔ ڈاکٹر ہیمر کہتے ہیں کورونا وائرس کی نئی اقسام پر مسلسل نظر رکھنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ موجودہ ویکسینز ڈیلٹا کے خلاف تو بے شک کام کر رہی ہیں، لیکن وائرس کی نئی قسم میو جو امریکہ پہنچ چکی ہے، اس میں وائرس کی شکل اس حد تک تبدیل ہو چکی ہے کہ اس کے لیے نئی ویکسین درکار ہوگی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے، تو آئیے facebook.com/VA اردو کے پیج پہ اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، آپ کو بہت سا دلچسپ مواد ملے گا۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔